رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى جنات زمرد حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام علیکم طبتم وادخلوها خالدین. صدق اللہ العلی العظیم. یا قائل العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. ناد علی ناد علی ناد علی. صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجلس اعزاز عزیزان محترم، 13 سفر کا دن، 14 سفر کی رات ہے. شہادت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اور ابتدا میں مجھے دعا کے لیے حکم ہوا ہے. یہ مجلس جس کے منتظمین میں انجمن ستادیہ کے جملہ اراکین اور اس کے علاوہ خانوادہ شہید مصطفیٰ قریشی بھائی کے خانوادے کی طرف سے مجلس ہے. اس مجلس کے حوالے سے ذکر حسین کے صدقے میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور میرے پالنے والے ذکر حسین کا واسطہ، فرش عزائے حسین کا واسطہ، منبر حسین کا واسطہ، ذکر حسین کا واسطہ، خون حسین کا واسطہ، میرا عقیدہ ہے سفر حسین کا واسطہ. میرے مولا یہ جو جتنے بھی عزاداران امام حسین یہاں تشریف فرما ہے ان سب کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما. پالنے والے تیرے پیارے حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جو زائرین رواں دواں ہیں ان سب کا سفر بخیر فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے دشمنوں کو نیستونوں کو فرما. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آلہ. اویس بجلی صاحب آپ آؤ اوپر آؤ جا آگے آؤ تھوڑا سا بہترین انداز سے. عزیزان محترم توجہ ہے، بات شروع کی جائے. مزاج ہے کچھ سننے کا جو باتیں کفی اعضاء پر بیٹھے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. بہت تھوڑے بہترین انداز سے ذاکر اہل بیت نے اپنے فرائض انجام دیے، حقوں کا ذکر کیا ہے. اگر آپ کی طبیعت ہے تو بات شروع کی جائے. دنیا میں جب بھی کوئی تحریک، کوئی انقلاب، کوئی فقہ، کوئی مذہب، کوئی گروہ جب وقوع پذیر ہوتا ہے، جب بنتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو 2 ستون مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. 2 چیزیں اہم ہیں کسی بھی تحریک کے لیے، کسی بھی فقہ کے لیے، کسی بھی مذہب کے لیے.
बुजुर्गों का बैठे रहना आसान है, बात जवानों से होगी, और थकने वाले लोग हम हैं नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तमहीदी 2-4 जुमले हैं, उसके बाद मैं आपके मिजाज के मुताबिक आ रहा हूँ। पूरी तवज्जो के साथ जुमला अर्दिया करने जा रहा हूँ। 2 चीजें अहम होती हैं किसी भी तहरीक के लिए, किसी भी फिक्काह के लिए, किसी भी गिरोह के लिए। पहला सुकून मानना है, जिसे तस्लीम कहते हैं, और दूसरा मनवाना है, जिसे इकरार कहते हैं। ये तस्लीम और इकरार 2 कानून ऐसे हैं जिसके बगैर तहरीक नहीं चल सकती, गिरोह नहीं चल सकता, मजहब नहीं चल सकता, अकीदा नहीं चल सकता। पहला मरहला आता है मानने का, दूसरा मरहला आता है मनवाने का। खुदा की कसम, कयामत तक सजदे में सर रखकर उसका शुक्र अदा करते रहे ना, तो फिर भी हक अदा नहीं होता। शुक्र किस बात का? इसी बात का शुक्र करते रहे, तेरा शुक्र है तूने ऐसे दिए हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ सोचते नहीं करना। बड़ी दूर से आया हो, इतनी दूर से आया हो तो थोड़ा सा बनता है बात करना। तो जो है शुक्र अदा करते रहे इसी बात पे कि तेरा शुक्र है तूने ऐसे हाथी दिए हैं, तेरा शुक्र है ऐसे रहनुमा दिए हैं, तेरा शुक्र है ऐसे इमाम दिए हैं, तेरा शुक्र है ऐसे हाथी दिए हैं, तेरा शुक्र है ऐसे रहनुमा दिए हैं, तेरा शुक्र है ऐसे इमाम दिए हैं, तेरा शुक्र है ऐसी हुज्जतें दी हैं जिनको मानने की बारी आई तो तू खुद अर्श पर कह रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी। जिनको मानने की बारी आई तो तू दुरूद पढ़ के मान रहा है, और मनवाने की बारी आई तो सूरह अहज़ाब की 33वें आयत में फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अभी परेशान ना हो, अगर ये नहीं ना मानते तो घबराना नहीं, निजासत कभी इनके करीब नहीं आ सकती। तवज्जो है ना, सबके बैठे हो तो कमेटी में ज़ायरीन बैठे हैं ना, कुछ मेरे मजमे में कुछ बैठे होंगे ज़ायरीन जिन्होंने जाना तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए मैं चाह रहा हूँ 2-4 जुमले देगा, मगर साथ चलेंगे तो बात जरूर करेंगे। तो जो है ना, शुक्र अदा करने को दिल जाता है, जिनको मानने की बारी आई तो वो दुरूद पढ़ के मान रहा है। सूरह अहज़ाब की 56वीं आयत में खुदा दुरूद पढ़ के इन्नल्लाह, अल्लाह और फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं, सलवात भेज रहे हैं अलन नबी और उसकी आल पर। और जिनको मनवाने की बारी आई तो कभी खुद 33वीं आयत में कह रहा है, गौर नहीं कर रहे, 33वीं आयत में कभी अपने हबीब के जरिए से कहलवा रहा है कि घबराओ नहीं, इनसे कह दो मोमिन और मुनाफिकत की पहचान ही इन हादियों की मोहब्बत है। ये मनवाने की हुदूद है, शुक्र अदा करे फिर भी थोड़ा है। और ये कौल किसी मुफ्ती का नहीं, किसी मौलवी का नहीं, ये खुद मेरे नबी ने फरमाया था, सलमान 18,000 मखलूकात कयामत तक अगर सजदा शुक्र भी करती रहे ना कि तेरा शुक्र है अली दिया, तेरा शुक्र है अली दिया, तेरा शुक्र है अली दिया, ये फिर भी सिर्फ अंगूठी जो विलायत की ज़कात में अली ने दी थी, तवज्जो कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, ये वो अंगूठी थी जो सलमान के हाथों में आई थी, सुलेमान नबी के हाथों में आई थी, तो सारी मखलूक सुलेमान नबी के ताबे हो गई थी। हवाओं की हुक्मरानी नबी के हाथ में थी, वक्त को समेटना नबी के हाथ में था, जिन्नात नबी के ताबे थे, परिंदों से कलाम करना नबी जानते थे। मैं बंदा देखूंगा जो खामोश रह गया, जुमला हदिया करने जा रहा हूँ, जिन्नात नबी के ताबे थे। भैया ऐसा ही है ना, कुरान को मानते हो ना, सुलेमान नबी के ताबे था, जिन्नात नबी के ताबे थे, हवाएं नबी के ताबे थी, तख्त जो सुलेमान नबी का था वो हवा में लहरा रहा होता था, ये मखलूकात नबी के ताबे थे, हवाएं मुसख्खर कर
आती थी सलमान के लिए। परिंदों की बोलियां सलमान जानते थे, हैवानात की जुबान सलमान जानते थे, ये हुक्मरानी सलमान जानते थे। बैत वक्त इंसानों पर भी नबी थे, बैत वक्त जिन्नात पर भी हुज्जत थे। ऐसी हुकूमत सुलेमान नबी को मिली जो आज से पहले किसी नबी को नहीं मिली, जो आज से पहले किसी नबी को नहीं मिली, जो आज से पहले किसी नबी को नहीं मिली। ऐसी नबूवत की हुक्मरानी गुजरी है, ऐसी हुकूमत सुलेमान नबी की गुजरी। किस्सा चल रहा था, सलमान फारसी बैठा था, मिंबरे कूफा थी, खतीब विलायत मिंबरे विलायत से खुतबा दे रहा था। सलमान ने सवाल किया, मौला इतनी बड़ी हुकूमत थी सलमान नबी की, उसकी हुकूमत का राज क्या था? मेरे मौला ने फरमाया, उसकी सारी हुकूमत का राज उसकी अंगूठी थी, उसकी सारी हुकूमत का राज अंगूठी थी। सलमान फारसी ने कहा, मौला उस अंगूठी का क्या राज था? मौला फरमाते दखलल यदाउ फी जैबैनि, मेरे मौला ने अपनी जेब में हाथ डाला, अंगूठी निकाली, कहा इस अंगूठी का राज देख लो। सलमान करीब आया, अंगूठे पे लिखा था अली वलीउल्लाह। मिलके जवाब दें। ये तवज्जो है। अब ये अंग्रेज को परेशान करके रख दिया, परेशान कर दिया। ये आप लोगों को गौर कर करके परेशान हुए पड़े हैं। वो सोच रहे हैं कैसी कौम है, ये सैलाब में भी डूब रहे हैं, अली नहीं छोड़ दे। चले गए, जरा उठा लेते हैं, अली नहीं छोड़ते। मैं पता नहीं कैसे जुमला अदा करूं। अंग्रेज परेशान हुआ पड़ा है, कैसी कौम है, जनाजे उठाना आसान है, अली छोड़ना। सैलाब जब आ गया था ना सिंध में पिछले साल, आपने मंजर देखेंगे, घर बार बह गए थे, कितना शदीद था। यहाँ पे भी बारिशें कितनी तंग थी, कितने नुकसानात हो रहे थे, घर बार बह गए, माल मवेशी लुट गए, जितना सरमाया था डूब गया, औलाद बह रही थी। ऐसे भी केसेस, आजकल तो सोशल मीडिया, ऐसे ऐसे केसेस दुनिया देखकर हैरान हो गई। औलाद बह रही है, घर डूब रहा है, पता नहीं कहां बैठ के सुन रहे हो। माल मवेशी मर रहे हैं, घर डूब गया, जमीनें लुट गई, मर रहे हैं, औलाद डूब रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी अलम उठा रहे हैं। परेशान हो गए नहीं, अंग्रेज परेशान नहीं होगा, परेशान होगा कि कैसी कौम है, क्या देता है इनको अली। भाई गौर करें, मैं आपकी समाज को बेदार करने के लिए इस जुमले की तरफ आया हूँ और उसके बाद मैंने मौजू की चंद बातें करनी है। तो तवज्जो मेरे जानिब रखना, जो नौजवानों से गिला होगा जो बात नहीं करेंगे। क्या देता है इनको अली? हर साल सफर पे चबाना हो जाते हैं, पैदल चल के चले जाते हैं, पता नहीं दुनिया के किस कोने से उठते हैं, हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए चले जाते हैं, पता नहीं इनको कब्र क्या देती है, कहां बैठे। ये अंग्रेज परेशान है, एक तो दुनिया 6 से 7 करोड़ इंसान करबला के छोटे से शहर में, वो तो परेशान हो गया है ना। जिस मुल्क में पूरा पानी नहीं है दरिया का, एक घूंट के लिए भी, जितने ज़ायरीन पहले जा चुके हैं वो मेरे जुमले की गवाही देंगे, एक घूंट के भी प्यास लगती थी ना इस मछली के सफर में, एक घूंट भी पानी पीना होता था तो भी मिनरल वाटर खोलता था मैं। तो इसी पे अंग्रेज हैरान हुआ पड़ा है, ये कैसी कौम है, इनके साथ है कौन सी ताकत, इनको ये कब्र वाला दे क्या रहा है। हाय हाय, इनको कब्र वाला दे क्या रहा है। जिस मुल्क में पानी का एक दरिया फुरात है, जिस मुल्क की आबादी को पानी पूरा नहीं होता पीने वाला, ये इतने करोड़ आवाम को पीने का पानी सिर्फ कैसे दे देते हैं, बाकी खाने की तो दूर की बात है। ये इतने लोगों को समा कैसे जाते हैं, इतने लोगों में बढ़ता क्यों नहीं मचती है, इतने लोगों को मिलता क्या है करबला जाके, ये बंदे से बंदा जुड़ता रहता है, इनको हो क्या गया है, ये उस तरफ जाते हैं, इनको मार दिया जाए ये फिर भी अली नहीं छोड़ते, लगता
भड़का दिया जाए फिर भी अली नहीं छोड़ते। अंग्रेज तारीख के वर्क खोल के कहते हैं पता करो इस कौम का ताल्लुक कहीं उनसे तो नहीं था जो सूली लटक गए थे, अली नहीं छोड़ा। थके बैठे तो जो है भाई परेशान है ना थोड़ा सा बेदार करनी है फिर वो उस बात के जवाब की तरफ आना तवज्जो है पहले परेशान हुआ पर पता करो इसका इनका ताल्लुक इस कौम से तो नहीं है जो सूली पर लटक गए थे, अली नहीं छोड़ा। खुदा कसम कैसी कौम थी, कैसे अजीम शिद्दत पसंद थे, कैसे अजीम वो नौकर थे, सूली पर लटक गए अली नहीं छोड़ा, कैद हो गए अली नहीं छोड़ा, बिलाल हबशी की सूरत में जुबान में कोयले रखवा लिए, शीन को सीन कह दिया, अली नहीं छोड़ा। मालिक ऐसा ने धोखे में जहर पी लिया, अली नहीं छोड़ा। मार सुनी लटक गया, अली नहीं छोड़ा। जो है दुनिया को परेशान किया हुआ है अली वालों। ये कैसी कौम है, डरती नहीं है न मौत से। अंग्रेज परेशान हुआ पड़ा था पाकिस्तान के हिस्से देखकर, छोटे छोटे बच्चों ने अलम उठाए हुए, इतना इतना पानी अलम उठाए हुए। गौर कर रहे हैं, बार बार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अलम उठा रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, इसके भाई छोड़ के चले गए, ये अलम नहीं छोड़ता। तो जमाना परेशान, अंग्रेज परेशान की कैसी कौम है, ये अली छोड़ते नहीं। और ये आज की बात नहीं है, अंग्रेज आज का हो या उस दौर का। अंग्रेज समझ गया ना, आज के दौर का अंग्रेज या वहां का अंग्रेज हो। गौर कर रहे, वहां पे भी था ना हिजाज में यूसुफ के दौर में, वो उसको भी परेशानी होगी। कैसे लोग हैं, इनको मार भी देता हूं, ये अली नहीं छोड़ते। माशाल्लाह, गौर नहीं कर रहे हैं यार। जालिम हुक्मरान था, उसने मारना मारना शुरू कर दिया आलिमियों और फातिमियों को। जब मारना शुरू कर दिया तो पूछता था अपने वजीर से, क्या बात है, ये मर भी रहे, डर क्यों नहीं रहे? उसने कहा खुदा जाने ये कैसी कौम है, ये वो कौम है, जज्बाती कौम है, ये मरना कबूल कर लेते हैं, अली नहीं छोड़ते। उसने कहा मैं खोपड़ियों के अम्बार बना दूंगा। इसने कहा तू मीनार बना दे, ये मीनार बनवा लेंगे। पता नहीं बैठे हो, चले गए हो, ये अली नहीं छोड़ेंगे। अब इसके अंदर ये बेचैनी शुरू हो गई, अब बेचैनी शुरू हो गई। मैंने जवानों के लिए ये तमहील बांधी है, गिला हो गया अगर खामोश हो गए, अब बेचैनी शुरू होगी। एक दिन अपने वजीर को कहा मेरे हाथ में खारिश हो रही है। उसने कहा क्या कर रहा है? कहता किसी अली वाले को मारना है, कोई बड़ा अली वाला लेके आ। कौन है? कोई है? कहता हाँ जिंदान में एक पुराना अली वाला है। बड़े का तो पता नहीं, एक पुराना है जिसे तू रख के भूल गया था, जिसे तू रख के भूल गया था। मैं जब निशानियां बताऊंगा ना आखिरी बंदे तक, चुप रहना, परेशानी बन जाएगी आपके लिए, बेचैनी हो जाएगी, बोलना आपकी मजबूरी बन जाएगी। उसने कहा वजीर से कौन है? वजीर ने कहा बहुत पुराना बंदा है, पुराना बंदा है, ये अली का पानी भरता था, अली का माशकी था, माशकी था। इसने कहा माशकी था, पानी भरता था, क्या नाम था? वजीर ने कहा कंबर नाम है। बूढ़ा कंबर था ना, तो आज मैं नहीं जाने। कहा अच्छा लेके आज इसे मारता हूँ, इसे सवाल पूछूंगा फिर इसे मारूंगा। बंदा देखना है जो खामोश बैठा। वजीर गया, सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाही गए जिंदान से। अब बूढ़े रूप में जवान कंबर, बोलो तो सही, बूढ़े रूप में जवान कंबर, यही तो कमाल है इस दौर का, यही तो कमाल है। ये फितरों से हट के बात करते हैं। अब बूढ़े रूप में जवान कंबर, ये जुमला ज़हन में रखना, मैं इसे आगे इस्तेमाल करने लगा। बूढ़े रूप में जवान कंबर, हथकड़ियों को झुंझलाहट दी है, उठा है, दरबार की तरफ कदम रखा। अब वो मैं हसरत बताऊं या अपने दिल से पूछो कि जब एक हैदरी, कलंदरी, जलाली दरबार में जब कदम रखेगा और उसे पता हो कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मेरा जुर्म क्या है, मेरी वजह क्या है, जब पता हो तो किस कदम से, बस इधर के हैदरी, कलंदरी, जलाली कदम रख
چمکتا ہوا کمبر دربار میں داخل ہوا، اس کے قریب آیا، اس نے کہا مجھے جھک کر سلام کیوں نہیں کرتا؟ کمبر نے کہا یہ سر ہے کمبر کا، یہ علی کے سامنے جھکتا ہے، حاکموں کے سامنے نہیں۔ جواب دینا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری نعرہ سلامات صلی علی محمد وعلی یہ قریب آیا، جب قریب آیا تسلسل نہیں ہونا، میں جملے تک پہنچنے والا ہوں، یہ قریب آیا، اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں جو انگریز کو پریشان کیے دے رہی ہے، جو پریشان کیے دے رہی ہے اس کا سوال کا جواب دینے لگا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جھکتا کیوں نہیں ہے؟ کمر نے کہا جس نے علی کی چوکھٹ پہ بوسہ لیا ہو، علی کی چوکھٹ پہ بوسہ لیا ہو، وہ تخت والوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ تخت والوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دے علی کو ورنہ قتل کر دوں گا، ورنہ مار دوں گا۔ مسکرا کے کہتا ہے دیر نہ کر، کہتا ہے تیری سزا ہوگی، کہتا ہے جسے تو سزا کہتا ہے میری جزا ہوگی۔ جملے غور کرو، جسے سزا کہتا ہے یہ میری جزا ہوگی، جسے سزا کہتا ہے میری جزا ہوگی۔ میں علی کو نہیں چھوڑوں گا، تو مار دے، میں علی کو نہیں چھوڑوں گا، تو مار دے، میں علی کو نہیں چھوڑوں گا، تو مار دے۔ وہ ظالم کہتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے، تو کافر ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ یہ مسکرایا، اس نے کہا مسکراتا کیوں ہے؟ کمبر نے کہا میرے مولا نے کہا تھا کمبر جب تک تجھے لوگ میرے عشق میں پاگل نہ کہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ میرے مولا نے کہا تھکے تو نہیں، بسم اللہ طبیعت ہے سننے کی۔ اگلا جملہ ہے اس انگریز کے سوال کا جواب۔ بسم اللہ ہاں؟ اس نے حاکم نے کمبر کو کہا کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اچھا مزاج خطابت کے خلاف ہے۔ اتنے بڑے جملے کے بعد پھر جملہ دینا فوراً سے۔ میں آج مجبور ہوں وقت دامن میں قلت ہے آپ کے بھروسہ کرتے ہوئے، میں اتنے بڑے جملے کے بعد پھر جملہ دینے جا رہا ہوں، حالانکہ ابھی تک میرا سانس درست نہیں ہوا۔ آپ پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں جملہ دینے جا رہا ہوں، اور بندہ دیکھوں گا جو خاموش بیٹھا ہوا۔ اسی طرح توجہ میری جانب رکھنا، بہترین ذاکری کی ہے، مجھے خود اچھا لگی، تمہارے آپ ذاکری بہترین تھی، مولا تمہاری توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ تمہیں رسیوں سے باندھ دیتے ہیں، قید ہو جاتے ہو، علی نہیں چھوڑتے، مرا قبول ہے، علی نہیں چھوڑتے، تم لوگوں کو میں نے مار مار کے یا مینار بنا دیا، علی نہیں چھوڑا، کوئلہ رضوا کے توتلے ہو گئے، علی نہیں چھوڑا۔ بندہ کسی بھی مرحلے پہ آ کے کہیں تو آ کے رکتا ہے، تم کہیں رکتے نہیں، چھوڑتے کیوں نہیں ہو علی کو؟ کچھ دیتا ہے علی؟ کمبر نے کہا علی کچھ دے یا نہ دے، کچھ دے یا نہ دے، علی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کمبر نے ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، کمبر نے کہا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، کمبر نے کہا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ اس نے کہا کون سی مجبوری؟ کمبر نے کہا تم نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی، کوکب نورانی سے لے کر کے تاریخ جمیل تک اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور مفتی اعظم احمد کسبک دنیا نے کوکب تری میں حدیث صفحہ 256 میں یہ حدیث نقل ہے، آج بھی یہ حدیث نقل ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا یحبک الا من طاب الولادہ ولا یبغضک الا من قبض الولادہ۔ کمبر نے کہا سن کچھ بھی ہو جائے ہم علی نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوریاں ہے۔ اس نے کہا کیا مجبوری؟ کمبر نے کہا ایک ہی مجبوری ہے، ہماری مجبوریاں یہ ہے ہماری ماں شریف ہے۔
जवाब दो। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद समझो बेकार हुई। नारे सलामा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद वज्जिल फरज। समझो है सीधा नमाज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सूरह ज़ुम्र की 73वीं आयत, 4 जुमले इस आयत के ऊपर। ज्यादा इंशाल्लाह तकलीफ नहीं देंगे, उसके बाद फिर फुर्सत दारी के लिए उठेंगे। है तो जो गौर है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मिजाज बना है थोड़ा सा सुनने का। बिस्मिल्लाह। मरहबा मरहबा आयत के तर्जुमे को जरा सा मैंने खोला, तबीयत बेदार हो जाएंगी। सुभान अल्लाह सिर्फ तर्जुमे को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की 73वीं आयत में फरमाता है वसीकल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इला जन्नाते ज़ुमरा। और ये जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह के लिए तक़वा इख्तियार करते हैं, इन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा होगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जाग रहे हैं? सीकल लज़ीना तक़ौ, कुरान की आयत का लफ्ज है सी, ले जाया जा रहा होगा, जा नहीं रहे हैं। कोई वालों खा करते हो, सुभान अल्लाह जवानी खा दो ना मेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ले जाया जा रहा होगा। हत्ता इज़ा जावा, यहाँ तक के वो पहुंच जाएंगे। फफुतिहत अब्वाबुहा, जब वो पहुंचेंगे दरवाजे खुले हुए होंगे, सुभान अल्लाह बाकियों के लिए खोले जाएंगे। सुभान अल्लाह। ना मैं इसी सीख पे सीकल लज़ीना तक़ौ, ले जाया जा रहा होगा जन्नत की तरफ, ले जाया जा रहा होगा। सफर हुसैन को याद रखना, ज़हन में रखना, फिर इस आयत का तर्जुमा लुत्फ़ देगा और उसकी तफसीर और उस रिवायत को जो मैं इसके सपोर्ट में आपकी खिदमत में पेश करूंगा लुत्फ़ देगी। अरबईन का सफ़र याद रखना, जो फर्श आज़ा पर बैठे हैं फर्श आज़ा को याद रखना, हुसैन से निस्बत है, उस हुसैन को याद रखो, अपने जहन में लेके आना। मिंबर हुसैन की छवि अपने जहन में बिठाना। तो मैं इस जुमले का आपको लुत्फ़ देने लगा हूँ। सीख लफ्ज़ का ये मतलब नहीं है कि वो जा रहे होंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब ये ले जा रहे होंगे। पूरे कुरान में जन्नत वालों के लिए जहां भी मैंने लफ्ज खुदा के लिए, खुदा का जो मैंने देखा आयत में खुदा ने जो इस्तेमाल किया है, वदखुलूहा, उन्हें दाखिल किया जाएगा। माशाअल्लाह। भाई ऐसे ही है ना, वाज़िफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, जन्नत मुत्तक़ीन के लिए सजाई जाएगी। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम वअर्ज़ुहा अस्समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, जो बनाई गई है मुत्तक़ीन के लिए। हर लफ्ज अलग अलग मायने में, यहाँ बनाई गई है, वहाँ सजाई गई है, मगर ज्यादातर जन्नत के साथ जो अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, दाखिल किए जाएंगे। खालिदून फीहा खालिदून फीहा खालिदून फीहा, ये वो जन्नत वाले हैं जिन्हें दाखिल किया जाएगा, जिन्हें दाखिल किया जाएगा। पूरे कुरान में एक ही इकलौती आयत है जिसमें खुदा ने लफ्ज इस्तेमाल किया सीकल लज़ीना तक़ौ इला रब्बिहिम इला जन्नाति ज़ुमरान, गिरोह दर गिरोह ले जाया जाएगा। तफसीर नमूना की अल्लामा नासिर मकारम शिजाजी आयतुल्लाह की तफसीर उठा करके देखिए। सीख के तर्जुमे वो कहते हैं 3 अंदाज से है। पहला तर्जुमा ये है कि जिस तरह ऊंट को जबरदस्ती ले जाया जाता है, सीख का मतलब ये है। दूसरा तर्जुमा का ले जाया जाना, ले जाया जाना। और तीसरा तर्जुमा किया धक्के देना। मैं जहन्नम की बात नहीं कर रहा, जन्नत की कर रहा हूँ। बैठे हो, चले गए हो, फरिश्ते उन्हें ले जा रहे होंगे, वो जा ही रहे होंगे, फरिश्ते उन्हें धक्के दे रहे होंगे। ईमान से बताओ धक्के किसे दिए जाते हैं? जहन्नम की तो समझ में आती है ना, जहन्नम में धक्के दे रहे होंगे, जहन्नम वाले जा नहीं होंगे क्योंकि वहां अज़ाब है। ये जन्नत वालों को क्या पड़ी थी पता नहीं। बैठे भाई पहुंच गए, मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। खुदा ने कहा कुछ गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें धक्के दिए जा रहे होंगे। वो धक्के उन्हें दिए जाते हैं जो जाना ना चाह रहे हो, कोई चीज अटकी हुई हो। और ये कयामत का मंजर है, ये कयामत का वो मंजर है जो बच्चे को बूढ़ा कर देगी। कयामत का वो मंजर है जो सूरह तहरीम की आयतों ने कहा कि सगे रिश्ते पे जाने नहीं जा रहे होंगे।
دے، ماں اولاد کو بھول جائے، اولاد ماں کو بھول جائے، اس سخت وقت میں جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، خدا جانے یہ کون سا گروہ ہوگا جنہیں فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے۔ گفتگو کو چند لمحات میں نے سمیٹی، تھوڑی سی بیداری رکھنا اس چیز کے اوپر۔ عزیزان محترم، جس ہستی کو مانا ہے نا، وہ ہستی اتنی عظیم ہے، وہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس سے نسبت اختیار کر لینا وہ بھی عظیم ہو جائے۔ غور نہیں کیا، میں تھوڑا سا اور آسان کروں جوانوں کے لیے۔ وہ اتنی عظیم ہستی ہے، کوئی بس سے جڑا وہ بھی عظیم ہو گیا۔ وہ اتنا پاک ہے، کوئی نجس جڑا تو اسے اور کر دیا۔ وہ اتنی عظیم ہے، وہ ہستی اتنی عظیم ہے۔ اندازہ کریں گے؟ چند مثالیں دوں، جوان بیٹھے ہیں، چند مثالیں دوں، اور پھر میں اسی آیت کے اس ترجمے کے اوپر ایک روایت پڑھنی ہے، پھر مسائل کی طرف آگے۔ اندازہ کریں گے، وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ ایک دن کا حسین جھولے میں آ جائے نا، وہ جھولا فرشتوں کو شفا دے دیتا ہے۔ فطرت کو پر کہاں سے ملے تھے؟ غور نہیں کیا ہے؟ بے شک ایک دن کا حسین نسبت کس سے مل جائے؟ جھولے سے، وہ جھولا شفا دے دیتا ہے۔ کتنا پھر خدا حسین عظیم ہوگا، وہ اگر کسی زمین پہ قدم رکھے اسے خالی کربلا نہیں کرتا، کربلا محلہ کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہے، وہ زمین پہ قدم رکھے کربلا محلہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی خاک اس سے جڑ جائے وہ اسے کھا کے شفا کر دیتا ہے، کھا کے شفا کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہے جس نے فطرتوں کے مزاج بدلے ہیں۔ دنیا جب مرتی ہے پھر کفن خریدتی ہے، جب مرتی ہے پھر کفن خریدتی ہے۔ یہ بیٹھے ہیں نا، جا رہے ہیں، یہ کفن خرید کے زندگی لاتے ہیں۔ کفن خرید کے حافظ بشیر نقوی صاحب آج سے 3 سال پہلے 40 کی جو مجلس اپنے گھر کے باہر اردو میں پڑھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کے اوپر پڑھی تھی کہ کون لوگ ہیں جنہیں دھکے دیے جا رہے ہوں گے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ ہوگا، لشکر ہوگا، وہ رک جائے گا، رکا ہوا ہوگا، فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، وہ رکے ہوئے ہوں گے، وہ رکے ہوئے ہوں گے۔ اب فرشتے کہیں گے جلدی چلو، وہ رکے ہوئے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے چھوڑ دو جب نہیں جانا چاہتے، چھوڑ دو جب نہیں جانا چاہتے، چھوڑ دو نہیں جانا چاہتے، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ تو آئے بھی آخر میں ہیں۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے، آخری جملہ دیکھیں، میں مسائل پہ آ رہا ہوں۔ فرشتے وہ لوگ وہ کہیں گے فرشتوں کو چھوڑ دو ان کے پیچھے، یہ تو آئے بھی آخر میں ہیں، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پہلے تو شروع کرو نا آدم سے۔ وہ دیکھو آدم کی امت کھڑی، نوح کی امت کھڑی، ابراہیم کی امت کھڑی، عیسیٰ کی امت کھڑی ہے، ساری امتیں کھڑی ہیں۔ سب کو چھوڑ کے ان کو بھیجنے کے پیچھے چلے ہو، جلدی کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے جلدی کیوں نہ ہو، انہی کے انتظار میں محمد کی بیٹی کھڑی ہے۔ آخری روایت کے باقی جلد میں 273 وصفہ ہے۔ حسین 4 سال کے تھے، رسول کی گود میں تھے، رسول نے بیان کرنا شروع کیا، حسین یہ کو تنہا مارا جائے گا، فضائل کا جملہ ہے، یہ کو تنہا مارا جائے گا، تیرا کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے مر جائیں گے، تجھے کفن بھی نہیں ملے گا، غسل بھی نہیں ملے گا، تیری قبر بھی نہیں بھرے گی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے دفن ہوگا۔ سارے مسائل سن کے علی نے الگ سوال کیا، پتھول نے الگ سوال کیا، آخری سوال حسین نے کیا تھا، آخری سوال حسین نے کیا تھا۔ جو بی سیدہ نے سوال کیا مسائل میں سنتے رہتے ہو، میں آج وہ سوال بتانے لگا ہوں جو امام نے کیا، امام نے کیا۔ زائرین بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اور 10 بستہ منبر سے دعا کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ذاکر ایک سلام کہہ رہا تھا میری خدمت میں، اور میرے مولا سے میری حاضری کی دعا کرنا، اس کے لیے میں آپ کو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ حسین نے سوال کیا کہ نانا جب میں اکیلا مارا جاؤں گا کیا میری قبر پہ بھی کوئی آئے گا؟
کیا میری قبر پہ بھی کوئی آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا حسین کوئی وہ جو کہیں بھی نہیں نہ جاتا، جو کہیں بھی نہیں نہ جاتا وہ بھی تیری قبر پہ ہوگا، وہ بھی تیری قبر پہ، اس کا رخ بھی تیری قبر پہ ہوگا، اس کا دھیان بھی تیری قبر پہ ہوگا، اس کے فرشتے بھی تیری قبر پہ ہوں گے، اس کے نبیوں کی روحیں بھی تیری قبر پہ ہوں گی۔ آج کوئی بھی نہیں ہے حسین، ایک وقت آئے گا زمانہ تیری قبر پہ ہوگا، زمانہ تیری قبر پہ ہوگا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حسین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بتاؤں قیامت کے دن آخری جملہ فضائل کا جو خطیب سننا چاہتے ہیں، اس ایک جملے پر آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، پھر مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے مولا رسول خدا فرماتے ہیں حسین یہ تو کچھ بھی نہیں، پوری توجہ جوان جو خطیب سننا چاہتے ہیں توجہ، حسین یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن، قیامت کے دن، قیامت کے دن حسین یہ دنیا تیری قبر پہ آئے گی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی اپنا امام ڈھونڈ رہا ہوگا، وقت کا امام تیرا ظاہر ڈھونڈ رہا ہوگا۔ بس ازادارہ نہیں ہوا بابا، میں بوڑھی ہو گئی۔ آج اسی 4 سال کو پرسہ دینے آئے ہیں اور ابھی بیان کر چکا تھا ذاتی ازادارہ نہیں ہوا۔ کچھ غم ایسے تھے سید سجاد پر، جہاں امام نہیں روئی امام کی امامت روئی ہے۔ امام نہیں روئی امام کی امامت روئی۔ ان حال میں سوال کیا مولا جو سب سے بڑی آپ کے پاس مصیبتیں آئی کتنی تھی، جن 7 مقامات کا 7 مرتبہ الگ الگ دنوں پہ حسین کے بیٹے سجاد نے غش کھا کے بتائے تھے نا ہمیں نال کو، ان میں 4 میں سے 3 سکینہ سے نسبت ہے۔ سنو گے ازادارہ امام، وقت کے عمل میں بہت قلت ہے، بہت تیزی سے شہادت کے چند جملے پڑھنے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے، صدیوں سے کربلا کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے، صدیوں سے ان کی غربت بیان ہو رہی ہے، بیمار کربلا کے امام حسین کی، حسین کے بہادروں کی، بی بی زینب کی، بی بی سکینہ کی، سب کی ہو رہی ہے نا مصائب مصیبت پہ۔ تاریخوں میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جتنا اختلاف تاریخوں میں حسین کی اس 4 سال کی سکینہ کے حوالے سے ہے اتنا کہیں نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک تاریخ کہتی ہے 4 سال کی سکینہ کو غسل دیا گیا تھا، ایک تاریخ کہتی ہے غسل نہیں دیا گیا۔ اتنا اختلاف کربلا کے کسی شہید کے بارے میں نہیں ہے، اتنا اختلاف بزرگ بھی بیٹھے جو پرانے سننے والے میری تعریف کریں گے، اتنا اختلاف کسی میں کسی اور شہید کی داستان غم میں نہیں ہے۔ آج سکینہ کے مصائب کی غربت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں یاد کرنے لگا، جس کی غربت میں ہم رونے آئے ہیں اس کے جو مسائل بیان ہوتے ہیں نا اس کی بھی ایک غربت ہے۔ اجرکم اللہ، جو بیٹیوں والے وہ رونے لگے، کسی بھی شہید پر تاریخ پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس دن نہیں شہید ہوا اس دن ہوا، زہر پہ ہو سکتا ہے سیب میں دیا تھا یا انگوروں میں دیا ہے، ضربوں میں ہو سکتا ہے 7 ضربیں ماری ہیں 13 ضربیں ماری ہیں، اتنا اختلاف کسی میں نہیں ہے۔ ایک تاریخ کہتی ہے سکینہ کو غسل دیا ہے، ایک کہتی ہے غسل نہیں دیا، ایک تاریخ کہتی ہے کفن دیا ہے، ایک تاریخ کہتی ہے کفن نہیں دیا،
ایک تاریخ کہتی ہے زندان میں قید ہوا ہے، ایک تاریخ کہتی ہے کہ نہیں جہاں سارے تھے بابا کا سر لے کے وہاں دم نکلا ہے۔ اتنا اختلاف کسی میں نہیں۔ آج سے 4 سال پہلے جب میں نے تہران کے واپس آیا تھا، میں نے وہاں پر بھی جو صورتحال دیکھی تھی کوفہ میں، جو مسائل کو وہاں پڑھا جا رہا تھا، وہاں دیکھ کر آیا۔ والد محترم سے قبلہ مولانا اشرف قریشی صاحب سے میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا، میں نے کہا بابا وجہ کیا ہے اتنا اختلاف؟ حسین کی 4 سال کی سکینہ، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے غسل نہیں دیا، اس نے دیا، اس نے کفن نہیں دیا، اس نے دیا، اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک تاریخ کہہ رہی ہے کفن دیا، ایک کہتی ہے کفن نہیں دیا، ایک تاریخ کہتی ہے غسل دیا، ایک تاریخ کہتی ہے غسل نہیں دیا۔ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بابا صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کے خاندان کی اکلوتی بچی ہے 4 سال کی سکینہ، جس پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ عقل انسانی کو یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک بچی پہ اتنے ظلم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب کسی عورت کے سامنے یہ پیش کیا نا کہ سکینہ کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ غسل نہیں دیا، تو اس نے انکار کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، 4 سال کی بچی کو کون مارتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس کے سامنے یہ تاریخ آئی کہ قید کر کے اسی حالت میں ماری گئی ہے حسین کی سکینہ، تو اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ اتنی سی بچی پر اتنے مظالم کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ عقل انسانی کو یقین کرنا مشکل تھا، اس لیے اختلاف آ رہا۔ باقی جتنے بھی مسائل اب ہوئے، پر میں نے آج صبح ایک جملہ عرض کیا تھا، 2 سر ایسے ہیں جو کربلا سے چلے شام تک جو دفاع کر رہے تھے۔ ایک سر حسین کا تھا جو نیزے پہ بلند تھا، اس وقت رک جاتا تھا جب زینب گر پڑتے تھے۔ زینب کے دفاع میں حسین کا سر رک جاتا تھا، میرے مولا کا سر زینب کا دفاع کر رہا تھا، سنو بھی جملہ، اور غازی عباس کا سر سکینہ کا دفاع کر رہا تھا۔ جب بھی سکینہ گر جاتی تھی نا، عباس کا سر نیزے سے زمین پر آتا تھا، نیزے سے زمین پر آتا تھا، پھر اسے دوبارہ نیزے پر چڑھایا جاتا، جب سکینہ کو دوبارہ باندھ دیا جاتا، پھر دوبارہ چڑھایا جاتا، پھر اسے لے کے جایا جاتا۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، میں ایک منزل طے کرنی ہے، تھکیں گے نہیں، آج پرسا دینا ہے 4 سال کی سکینہ۔ عباس کا سر نیزے سے گر جاتا تھا، نیزے سے گر جاتا تھا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا جب شام کے بازار سے دروازے مرکزی سے گزرتے ہوئے دربار تک جانا تھا، تو سارے سر نیزے پر تھے، ایک ملعون نے عباس کا سر زلفوں سے تھاما ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ سارے سر نیزے پر ہے، اس سر کو نیزے پہ کیوں نہیں چڑھا دے؟ اس نے کہا اب نیزے پر چڑھنے کا کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ اتنی بار عباس گرا ہے، اور جتنی بار عباس گرا ہے اتنی بار حسین کی سکینہ گری تھی۔ اجرکم اللہ، آپ تک کے عزادارہ نہیں بات سمیٹ دی گفتگو، رونے والوں بس۔ اجرکم اللہ، یہ 4 سال کی بیٹی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہو بیٹیوں سے پیار کیا جاتا ہے، بیٹیوں سے لاڈ کیا جاتا ہے، بیٹیوں سے لاڈ کیا جاتا ہے، کیا کیا تھا؟ بس عزادارہ امام سمیٹ دی ساری گفتگو۔ شام میں جب قید ہوئے تو بے چین ہو گئی، کیونکہ جب دربار میں تھے نا تو ملعون کے سامنے جب حسین کا کٹا ہوا سر پیش ہوا تو اپنے بھائی کے پیچھے چھپ کر اپنے بابا کا کٹا سر دیکھ رہی تھی۔ اس ملعون نے اپنی چھڑی سے امام حسین کے سر کی عیادت کرنا شروع کی ہے۔ بیٹی دیکھ رہی تھی، اتنی بے چین ہو گئی کہ جب زندان میں آئی تو بابا بابا کرنے لگی۔ سکینہ کو نیند نہیں آتی، رونے لگ گئی۔ جب اس ملعون کے کان میں صدا پہنچی تو اس نے کہا کیا مانگتی ہے؟ کہا یہ اپنے بابا کو بلاتی ہے، کہا جاؤ اس کے باپ کا سر اس کو دے دو۔ اور تصور کرو اپنے معاشرے میں جب اپنے ہی جنازے تیار کر کے گھر لے کے جاتے ہو بیٹیوں کے پاس، جنازوں کو تیار کر کے لے کے جاتے ہو کہ بیٹیوں نے لپٹنا ہے، جب زخمی باپ کا سر سکینہ کے پاس۔ اجرکم اللہ، کٹا سر سکینہ کے پاس آئے، خدا جانے کیسے حوصلے سے 4 سال کی سکینہ نے لیا۔ آخری جملے رونے والوں گریوں کو بلند کرو پھر پرساداری کے لیے ہوتے۔ حسین کی سکینہ نے سینے پر لیا اور ایک جملہ کہا ہے، بابا ساری زندگی میری
آپ نے مجھے سینے پہ سلایا بابا آج آپ میرے سینے پہ آئے آپ میرے سینے پہ اینٹ کا تکیہ ہے سکینہ نے سر پہ رکھا ہے بابا کے سر کو سینے پہ رکھا اپنا دایا ہاتھ اپنے بابا کے زلفوں پہ پھیرتے ہوئے سکینہ نے ایک جملہ دیا سنو کہ بیٹی نے باپ سے کچھ غائب کیے ہیں اجرکم اللہ جنہیں اضافہ کریں گے پنسا دینا آج اس بیٹی کو وہ جو ظاہر بیٹھے یہ وہاں جا کے پنسا دیں گے اجرکم اللہ سکینہ نے اپنا ہاتھ اپنے بابا کے زلفوں پہ پھیرا ہے پھیرتے ہی کہتی ہے بابا بڑی مشکل سے پہچانا ہے کہ آپ میرے بابا ہیں بابا آپ کی زلفوں کو یہ کیا حال ہو گیا بابا کبھی یہ زلفیں بکھرتی نہیں تھی کبھی یہ زلفیں بکھرتی نہیں تھی بابا آج تو خاک میں بابا آج تو خاک میں الجھی ہوئی ہے زلفیں اب زلفوں کو پھیرتے ہوئی میری شہزادی سکینہ نے اپنے مولا کے بابا کے ماتھے کا بوسہ دیا بوسہ دے کے ایک جملہ کہتی بابا بابا میں دیکھ رہی تھی جب یہاں آپ کو دین لگا تھا اجرکم اللہ پھر ایک مرتبہ چہرے کو صاف کیا کہ بابا میں دیکھ رہی تھی آپ کو جب پتھر پڑتا تھا بابا میں دیکھ رہی تھی پھر ایک مرتبہ جملہ سننا ایک مرتبہ ظاہرین جائیں گے نا میری درخواست ہے اگر مسجد کنانا میں جانا وہاں کٹے ہوئے سر کی تصویر آج بھی حقیقی تصویر مسجد کنانا میں ہے جو دربار کوفہ میں ایک مصور نے حسین کی بنائی تھی سننا چاہو گے کس وقت وہ تصویر بنائی تھی سکینہ نے جب بابا کو سر سینے پر رکھا ہے نا تو گردن پہ آ کے ایک جگہ پر بوسہ لیا بوسہ لے کر روتے ہوئے کہتی ہے بابا سب سے مشکل مرحلہ تھا کوفہ میں بابا جب وہ ظالم ہمارے سامنے اپنی پشت سے خنجر نکال کر تیرے گلے کے ٹکڑے کاٹ کے کہہ رہا تھا شمر اتنی گردن بڑی نیزے پہ نہیں رکھی جاتی بابا میں نے وہ ٹکڑے سنبھال کے رکھے تھے اجرکم اللہ تھکے میں آخری جملہ اب سکینہ نے اتنی کہانی سنا کے اب 4 سال کی سکینہ کہتی ہے بابا تیری سکینہ بابا میں نے سارے راستے سوچتی رہی کہ کب مجھے موقع ملے میں پھوپھی اماں کو اپنے دکھ بتاؤں بابا میں سوچتی رہی کب مجھے موقع ملے میں اپنے بھائی سجاد کو اپنے دکھ سناؤں بابا جب بھی میں پھوپھی اماں کے پاس جاتی تھی شامی عورتیں چھتوں سے گرم پانی پھینک دیتی تھی بابا جب بھی میں اپنے بھیا حسین کے پاس لے کے جاتی تھی حوصلہ جوان اس کو لے کے میں آخری جملے دے رہا ہوں حوصلہ کر جوان میرے مولا کو سکینہ کہتی ہے بابا وہ مصائب کی گھڑی آئی ہے